بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. زندگی کی خوبصورتی بڑھ سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ دوسروں کی تجربے، دوسروں کی غلطیوں اور دوسروں کے غلط نتائج سے اگر انسان حاصل کرے، عبرت پکڑے اور اپنی جو پسند اور ناپسند ہے اس کی پرائورٹی بدل لے تو فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر آگ جلاتی ہے تو الف کو بھی جلائے گی، بے کو بھی جلائے گی، جیم کو تو زور سے جلائے گی کہ وہ باز نہیں آیا اور اس نے وہی کام کیا جو الف اور بے نے جل کے سیکھا. اس نے کہا نہیں، میں نے تجربہ کر کے سیکھنا. ویسے مرد بھی ایسا کرتے ہیں لیکن لڑکیاں کچھ زیادہ یہ کرتی ہیں. ہنا کہتی ہیں کہ میں ایک شادی شدہ مرد کی محبت میں بری طرح ملوث ہو گئی ہوں. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں. اچھا، یہ جملہ کہنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. آپ سوچیں آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جو عام طور پہ ظاہر زبان پہ نہیں لائی جاتی. ان کی ایک بیٹی ہے اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کیا مجھے ان سے شادی کر لینی چاہیے؟ خاتون حضرات، اس طرح کا سوال جب بھی میرے پاس آتا ہے، اور ایک نہیں آتا، بہت سارے آتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے جو ان سب پہ لگا دیا جائے. بہت ممکن ہے لڑکی کا اس سے پہلے کوئی رشتہ ہی نہ آیا ہو اور اسے یہ محبت ہوئی ہو تو پیچھے کوئی اور رستہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم سوچیں گے کہ آپشن نکل آئے. دوسرا، جیسے ڈاکٹر کبھی آدھی ادھوری معلومات پہ دوائی نہیں دیتا، اسی طرح لائف کوچنگ میں اور کاؤنسلنگ کی کنسلٹنسی میں ہم یہ نہیں کرتے کہ ابھی آپ سوچئے یہ بظاہر آپ کے لیے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سیدھا کیس ہے کہ شادی شدہ مرد سے شادی کرنی چاہیے، آپ کہیں گے نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ اور کہہ سکتے ہیں کہ کر لینی چاہیے. کتنا فائدہ ہے، وہ سمجھدار ہوگا، وہ میچور ہوگا، اور ابھی سے وہ پیار کر رہا ہے تو بعد میں بھی خیال رکھے گا. سو 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اول، اس کی عمر کیا ہے. دوم، اس کی آمدنی کیا ہے. سوم، جھوٹا کتنا ہے. اگر اس کا بچہ ہے تو اس کا مطلب ہے اپنی بیوی سے فزیکل تعلقات اس کا نارمل ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس سے بچے بھی پیدا کر رہا ہے. تو اب اگر وہ گیم یہ چلا رہا ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ہیپی ود ہر، اس لیے مجھ سے شادی کر لو، تو یہ ٹوٹل ایک فراڈو ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس سے بچنا ہوگا. اچھا، اب آپ اس جگہ کام کرتے تھے، اس نے آپ کی کیئر کی، آپ نے اس کی کیئر کی اور محبت ہو گئی. تو اب اگر آپ دونوں شادی کرو گے تو مرد کا کچھ نہیں جائے گا. اس کے پاس تو سیف گھر موجود ہے، بیوی موجود ہے، بچہ موجود ہے. لڑکی ماری جائے گی، وہ ساری رات نہیں آئے گا چونکہ گھر میں اناؤنس بھی نہیں کرے گا. سو کس منہ سے، کس بہانے سے آپ کے پاس آئے؟ آپ کی زندگی ساری عمر آنسوؤں میں بھیگی ہوئی گزرے گی. آنسوؤں کی نہریں ہوں گی، آپ اس میں غوطے کھایا کرو. دن میں وہ کبھی آئے گا، اپنی ضرورت پوری کی اور چلا جائے گا، اور پیچھے آپ کے لیے سوائے قرض کرنے کے، رونے کے اور کوئی. اور اس طرح کے معاملے میں لڑکیاں عام طور پہ جب وہ اناؤنس نہیں کر رہا تو آپ بھی اناؤنس نہیں کر پائیں گے، تو آپ کا سوشل سٹیٹس کیا ہوگا؟ چوتھی بات میرے بچے یہ یاد رکھیے کہ اگر اس کے گھر والے، اس کی ماں، بہن، بھائی، وہ آتے ہیں آپ کے رشتے کے لیے تو پھر بھی یہ رشتہ مشروط ہوگا. آپ کو گھر الگ دینا ہوگا، آپ کی پاکٹ منی طے کرنی ہوگی، آپ کے پاس آنے کے جو ایام ہیں وہ طے کرنے ہوں گے. 50-50 ہوگا. ایک دن آپ کے پاس، ایک دن ادھر، 2 دن ادھر، 2 دن ادھر، یعنی جو بھی پیٹرن چلنا ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز، حق مہر طے ہوگا، ادا بھی ہوگا. اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو بعد میں خیرات میں مانگنی نہ پڑے، یہ رکھیے ذہن میں. ادروائز جتنی بچیوں نے جذباتی ہو کر اس طرح کے تجربے کیے ہیں ان میں سے 99.99 ناکام ہوئے. اور بیٹا وہ ناکامی مرد کو اتنی بھاری نہیں پڑتی، عورت کی کمر توڑ دیتی ہے. اس کی خوشی، اس کی صحت، اس کا اعتماد، اس کا اعتبار، ہر چیز رخصت ہو جاتی.
مسز افشاں کہتی ہیں کہ جی میرے گھٹنوں میں گوڈوں میں بہت درد ہے اور جوڑوں میں اکثر درد ہوتا ہے. عمر ان کی ہے 52 سال اور میرے میاں کو بھی ہوتا ہے مگر وہ حوصلے والے ہیں. میری تو سردیوں میں چیخیں نکل جاتی, میں کیا کروں؟ مدام ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گوڈے گھٹنے ذرا چیک کرا لیں, ان کا کسی ڈاکٹر کو دکھا لیجئے اور ٹوٹکے پہ نہ رہیے. آپ کی مہربانی, یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ زیادہ بوجھ ڈالتے رہیں اور وہ تکلیف بڑھ جائے. ایک چھوٹا سا ایکس رے ہوتا ہے 1200-1500 کا, وہ کروا لیجئے, ڈاکٹر کو دکھائیے, آرتھوپیڈک کو جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہو. اور اس کے بعد آپ کو جو وہ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, یہ جتنے ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں یہ پین کو روکنے والی ہیں, پین مینیج کرتی ہیں, ختم نہیں کرتی. یعنی انگریزی دوائیوں کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ چیز موجود ہے. شوگر کی اگر آپ نے دوائی کھائی تو ساری عمر کھاتے رہیں گے, نو اٹس لائف سٹائل. بی پی کا ہو گیا, ساری عمر کھاتے, یعنی وہ مرض کو نہیں ہلاتے یا ہلاک کرتے. تو اس معاملے میں پھر آپ کو الٹرنیٹیو بھی دیکھنا ہوگا. یہ میرے پاس ناز ہبس کا بہت اچھا پین ریلیف آئل گفٹ آیا ہوا ہے. اٹس ویری افیکٹو. یہ جن لوگوں نے استعمال کیا ہے, یہ اوپر مساج کرنا ہوتا ہے, اس کے آپ وہاں نکال کے, تو یہ اس کا ساتھ ڈراپر ہے, سرخ رنگ کا یہ ہوتا ہے. اف اللہ, یہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی عام جگہ سے لینے جاؤ تو یہ والا اس کا ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے, اس میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اور یہ کافی مہنگا ہوتا ہے. اور لیکن یہ گٹھیا, جوڑوں کا درد, جسم درد, پیروں میں کھچاؤ, اس کے لیے اٹس ویری افیکٹو. اور سب سے اہم یہ کہ اٹس اے پریمیئر. جوڑوں کے درد کے لیے اکثیر اٹس اے ناز ہربس 100% پیور اینڈ نیچرل پروڈکٹ. یہ جناب ان کے 3-4 چیزوں نے اور بھی لکھی ہوئی ہیں. موچھ والی جگہ پہ لگا کے مساج کریں, آئل لگا کے اس کو گرم کپڑے سے ٹکور کریں, اور ان کے دن میں 2 بار آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے یہ پین ریلیف کیپسول بھی کھانے. یہ اٹس اے پیکج, یہ منگوا لیجئے ناز ہرب سے, اور ان کا نام ہے, فون نمبر ہے ان کا 0341657826. یہ مسز افشاں آپ کے لیے بھی ہے مفید, اور آپ کے میاں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اوکے جی. ناہید صاحبہ کہتی ہیں کہ سر جی آپ کی ویڈیو بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. میری بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ پری میرج کاؤنسلنگ لے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پری میرج کاؤنسلنگ کا ایک ہمارا کورس ہے, وہ ضرور لے لینا چاہیے. سستا سا ہے, یعنی وہ 4000 کا, اور یہ کورس گھر بیٹھے آپ اپنے موبائل پہ 100 گھنٹے کا وہ ہوتا ہے, تو آپ اپنے موبائل پہ آرام سے. اس کے بعد شادی سے 1 دن پہلے آپ پری میرج جو کاؤنسلنگ ہے 101 فون پہ بھی لے سکتے ہیں, ہمارے آفس بھی آ سکتے ہیں. تو بیٹیوں کے لیے یہ لڑکوں سے زیادہ ضروری اور مفید ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کیا لڑکا اور لڑکی دونوں کی آپ پری میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ جی بالکل. اکثر مائیں اپنی بیٹیوں کی اور اپنے دامادوں کی اکٹھا پیکج جمع کرا دیتے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں لڑکی کے کرنے کی ہیں, پر اگر لڑکے کو اس کی بریفنگ ہو, اس کی فیڈنگ ہو, تو اس کا اپنی بیوی سے جو حسن سلوک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کو اکاموڈیٹ کرنے کا, وہ وحشی نہیں رہتا, وہ ایک اچھا ہیومن بینگ بن کے اچھے سلوک کے ساتھ اس رشتے کا آغاز کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اختر عباس کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.